صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن شافع مشفع، قرآن مجید جس کا سفارشی بن کے کھڑا ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ القرآن من جعلہ امامہ، جس نے اس کو اپنی زندگی کی کتاب ہدایت بنا لیا، گائیڈ بک بنا لیا، اس کے مطابق چلتا رہا، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے قرآن کی مخالفت کی، قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن کو پس پشت ڈالا، اس کے احکام کو پامال کیا، اس کی حدود کو توڑا، اللہ اکبر، تو پھر قرآن مجید ماحل مصدق، ایسا دعوے دار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا کہ یہ میرے خلاف چلنے والا تھا، یہ مجھے نظر انداز کرنے والا تھا، یہ میری آیتوں کا استخفاف کرنے والا تھا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو پھر یہ ایسا دعوے دار ہے کہ فیصلہ قرآن کے حق میں ہو جائے گا، اور جو سامنے کھڑا ہے اس کے خلاف اللہ کی عدالت ڈگری ہو جائے گی۔ اور قرآن جس نے اس کو پس پس ڈال دیا، اس کو اس پر عمل نہ کیا، اس کی پیروی نہ کی، تو ساقہ الی النار، پھر قرآن ہانک کے اس کو جہنم میں لے جائے گا، اور جہنم سے نکلے گا بھی نہیں وہ۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، پھر اللہ کے نیک بندے سفارشیں کریں گے، اور لوگوں کی سفارشوں سے اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کہ جہنم میں اب کون رہ گئے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ اب جہنم میں وہی رہ گئے ہیں جن کے خلاف قرآن نے گواہی دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بناؤ، اس قرآن مجید کو تلاوت بھی کرو ثواب کے لیے، یہ عبادت ہے تلاوت کرنا، لیکن قرآن سمجھو بھی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں راستہ ملے، تمہیں رہنمائی ملے، تمہیں پتہ چلے کہ چلنا کیسے، تمہیں پتہ چلے کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ قرآن مجید تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، ھدی للناس، ذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ رب العزت اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو، غور کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس پر غور و فکر کرو، لیدبروا آیاتی، اس پر تدبر کرو۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا،